بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والی آخری وحی سراپا رشد و ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا خوبصورت لاہ عمل ہے۔ لوگوں کے لیے یہ کیوں اتارا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، انہیں بیان کرتے ہوئے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، یہ بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، اور یہ نازل اس لیے کی گئی کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت طیبہ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھا جائے، پھر اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی کو سیکھا جائے، معنی کو سمجھا جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بنی آدم کے ساتھ جو خطاب ہے، جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو سمجھنے کی اور اس کے معنی جاننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کی جائے، اور یہ ایک مسلسل کام ہے۔ پہلے قرآن مجید کو پڑھنا بندے کو آئے، تلاوت کرنا آئے، اور تلاوت کے ساتھ بندے کا شغف ہو، شوق ہو، اور روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ہو سکے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اور پھر قرآن مجید کا ترجمہ، مطلب یہ کہ قرآن مجید کے معنی، قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی آیات طیبات کے مقاصد، اسے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے وہ اسے سمجھ سکے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ ہے قرآن مجید سے نصیحت کہ قرآن کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، قرآن کے سانچے میں وہ اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ یہ انسانوں کے حق میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ اگر لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں اور قرآن مجید کے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہیں کرتے، تو ان کے لیے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا، یہ قرآن کی نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ قرآن کی ہدایت ان کے دلوں کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو بیان کرنے والی آیت اور انسانیت کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت طیبہ، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، قرآن کے معنی کو سیکھیں، قرآن کے احکامات اور قرآن کے مقاصد کو سیکھیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا دنیا میں ہر اعتبار سے، اعتقادی طور پر، عباداتی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے قرآن مجید کا پیغام آخری پیغام ہے، اور قرآن مجید کا پیغام جامع، کامل اور مکمل پیغام ہے۔ اسی پر عمل سے ہماری دنیا کی زندگی سنور سکتی ہے، اور اسی پر عمل سے ہمیں آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔